آج PCIA کے اس خصوصی اجلاس کی جو ضرورت محسوس ہوئی، قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مرکز پہ ہم حاضر ہو گئے تھے پچھلے اتوار کو. انہوں نے بڑی کمال عنایت سے ہمیں وہاں مدعو کیا. ہمارے بیشتر دوست جو تھے وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے اتنی عزت افزائی فرمائی کہ بذات خود وہ ٹور جو ہے وہ کنڈکٹ فرمایا اور ہمیں اپنے جو ادارے کے جملہ سرگرمیاں ہیں اور ان کے جتنے بھی وہاں پہ دفاتر ہیں اور ان میں جو کام کرنے والے ہیں، تو ایک مکمل تصویر کشی جو ہے بجائے الفاظ کے وہ ہمیں راؤنڈ کر کے دیکھنے کا موقع ملا. ہمارا خیال یہ تھا کہ اس ساتھ ہی کوئی نشست بھی ہو جاتی سوال جواب کی، یا جس مقصد کی خاطر گئے تھے ان سے کچھ ہم سنتے بھی، لیکن اس راؤنڈ کرنے میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ ان کا، کافی وقت صرف ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر ہم نے انہیں دعوت دی کہ دوستوں کے ساتھ ایک نشست جو ہے، یا اگر ضرورت ہو تو پھر ایک اور نشست جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے دعوت قبول فرمائی. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب کو یہاں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. چونکہ یہ جو نئی ملاقاتیں ان سے اس سے پہلے ہی ہمارے یہاں تشریف لاتے رہے ہیں اور بڑے اچھے موضوعات سے گفتگو ہوتی رہی ہے، جس میں سے اسی کمرے میں بنیاد پرستی کے اوپر فنڈامنٹلزم اور اس کے جو خطرات ہیں اور اس کے جو جیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اس کی تشریح اور توضیح جو انہوں نے فرمائی بڑی مقصود تھی اور بڑی مدلل تھی. لیکن اس بار ان سے جو میل جول ہے وہ میرے دورے ہی سے اس کا متعلق ہے کہ میں نے باہر مجھے موقع ملا ان کے ادارے دیکھنے کا، کچھ میں نے دکھا. ظاہر ہے جو باہر کے دوست ہیں، ابھی ان کے نئے ساتھی ہیں، وہ اس طریقے سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ویژولائز کرتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار باہر ہونا چاہیے. تو وہی میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگر یہ اپنے حوالے سے بھی اور مجموعی طور پہ ایک جو گلوبل پکچر ہے اسلام کے دین کے حوالے سے اور اس کے کردار کے حوالے سے، اس پہ مفصل گفتگو پہلے فرمائیں اور اس کے بعد کوئی اگر ضرورت ہو، میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت پڑتی ہے. پچھلی بار ہم بہت کم سوالات کر پائے تھے اور یہ ان کے مطالعے اور ان کے استدلال کی اس پہ دلالت کرتی ہے بات کہ سیلف ایکسپلینیٹری چیز وہ دیتے ہیں. آج بھی میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ پہلے تو موضوع پہ کچھ تعارفی اپنی طرف سے ارشاد فرمائیں، پھر ضرورت ہوگی تو کوئی سوال جواب ساتھی موجود ہیں. جی بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جی محترم اسد اللہ غالب صاحب نے اپنی محبت اور صالح جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کلمات تشکر ارشاد فرمائے ہیں. میں خود ان کے نیک جذبات پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی اس تقریب میں، اس حال میں دوبارہ آپ کی دعوت پر اور اس سے قبل اتوار کو آپ کے منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹرز پہ تشریف لانے پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ پہلی ملاقات کے بعد دوسری ملاقات طویل زمانے کے بعد ہوئی. اس کے لیے میں نے ایک روز ٹیلی فون پہ دعوت دی تھی. ملاقات میں اگر اتنا زیادہ گیپ نہ ہو تو پھر وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے اگر ملاقات کا ایک سلسلہ رہے تو کئی چیزیں جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہیں، اس میں ریلیونٹ کئی چیزیں آ جاتی ہیں جو فائدے کا باعث ہوئی. غالب صاحب نے موضوع کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ اسلام کی گلوبل پکچر، اوورال جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس وقت میگا پولیٹیکل چینج کا دور ہے، وہ رونما ہو رہی ہیں. 21ویں صدی کی آمد ہے اور یعنی ورلڈ وائڈ
ہر لحاظ سے پولیٹیکل، اکنامک، کلچرل اور ملیٹریلی ہر جہت سے نئی تیاریاں ہیں. دنیا کا پوسٹ نیو ورلڈ آرڈر ورلڈ میں ایک نیا نقشہ اور ایک نئی تصویر ابھر رہی ہے. اس میں اسلام کا کیا رول اس وقت ہے، کیا رول ہوگا، کیا ہونا چاہیے، اور اسلام دشمن طاقتیں کس طرح کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور کن کن پہلوؤں پر ان کی نگاہ ہے. میں پسند کروں گا کہ یہ اوورآل گفتگو جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں کو ممکنہ حد تک محیط ہو. اور یہ جو ابتدائی گفتگو ہے اس میں منہاج القرآن گلوبل لیول پہ کیا اسلام کے لیے کیا خدمات انجام دے رہا ہے اس کو میں اس ابتدائی گفتگو میں شاید شامل نہ کروں، اور میں پریفر کروں کہ وہ اوورآل جو جس کو میں نے ذکر کیا اس موضوع کو پہلے بیان کر لوں. پھر منہاج القرآن کی جو کنٹریبیوشن ہے ورلڈ وائڈ اور مختلف ڈائمینشنز میں گلوبل لیول پہ، وہ پھر سوال و جواب کے سیشن میں اور باہمی تبادلہ خیال کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی آ جائے. تو اس طرح یہ گفتگو اور ہمارا جو سیشن ہے وہ ذرا تھاٹ پرووکنگ ہو جائے گا امت مسلمہ کے حال اور مستقبل کے حوالے سے. ابھی عصر کے قریب ہی مجھے چٹ ملی اسد اللہ غالب صاحب کی، جس پہ یہ موضوع درج تھا کہ اس قسم کے موضوع پر ہم چاہیں گے. میں نے خود پسند کیا تو فوری طور پہ میرے پاس، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ زندگی حسر سفر میں ہر وقت مور اور لیس ہر سبجیکٹ پر مطالعے کا عمل جاری رہتا ہے، اور پھر چونکہ ورلڈ وائڈ کام کرنا ہوتا ہے لہذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی جہت مطالعہ کے اور کام کے اعتبار سے نظر انداز نہ ہو. تو تھوڑا زیادہ کام اس کا میٹیریل میں اپنی یعنی مطالعہ کا اسٹڈی کا جو محاصل ہے اس کو میں وقتاً فوقتاً تیار کرتا رہتا ہوں. تو میں فوری طور پہ اپنے کچھ نوٹس اور کچھ بک کتابیں جو ریلیونٹ تھیں وہ میں نے اپنے آفس سے اٹھائیں اور حاضر ہوا. اس وقت جو نیو ورلڈ آرڈر کے اجراء کے بعد جس کو ہم پوسٹ ورلڈ آرڈر دنیا کا جو نقشہ ابھر رہا ہے، یہ ملٹی پولر ورلڈ کا نقشہ ہوگا. یعنی ایٹ پریزنٹ تو امریکہ یونی پولر ورلڈ کے طور پہ اس کو چلانے کی UNO کے ذریعے کوشش کر رہا ہے، اور پچھلی تاریخ بائی پولر ورلڈ کی ہے. لیکن آنے والی جو صدی ہے وہ جو نقشہ پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ کا ہوگا. دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف قومیں، مختلف ممالک اپنے آپ کو یونیفائی بھی کر رہے ہیں اور ریکنسولیڈیٹ بھی کر رہے ہیں، نئی تیاری میں مصروف ہیں. اور جو نئے طاقت کے مراکز وجود میں آ رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مؤثر پول وہ یورپین کمیونٹی ہے. EC یورپین کمیونٹی جو اپنے اس مستقبل کی طرف کافی سفر طے کر چکی ہے، تھوڑے مراحل اس کے رہ گئے ہیں، تاہم سن 2000 تک وہ ایک بہت بڑا طاقت کا پول بن کر گلوبل لیول پہ منصع شہود پہ آ چکے ہوں گے. اس کے ساتھ دنیا میں ایک دوسرا بڑا مؤثر جو پول وجود میں آ رہا ہے عالمی طاقت کا، وہ پیسیفک رم ہے، جسے پروبیبلی جاپان لیڈ کرے گا. اور اس میں جاپان سے لے کر یعنی کوریا، تائیوان، سنگاپور، ہانگ کانگ، چائنا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ تک، یہ فار ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ کے جو علاقے ہیں یہ اس میں شامل ہوں گے. چائنا بھی اس کوشش میں ہے کہ اسے لیڈنگ رول مل سکے، اور وہ اس یعنی پیسیفک رم سے ہٹ کر اپنے مراسم ورلڈ وائڈ اور بھی ڈیولپ کر کے اپنی اہمیت کو بڑھا رہا ہے. تو یہ کسی ایک پول کے اندر باہمی طاقتوں کا ایک
کشمکش تو ہوگی لیڈنگ رول گین کرنے کے لیے، مگر باہر صورت کچھ اندازہ ہوتا ہے جاپان نے خاص طور پہ اقتصادی اعتبار سے پوری دنیا میں جو تھوڑے عرصے میں جو مقام حاصل کیا ہے، وہ اسے اس پیسیفک رم میں، اس پول میں لیڈنگ کریکٹر دینے کے لیے بڑا ممد ہے۔ تیسرا خود امریکہ کا ہے، نارتھ امریکن الائنس، جس میں امریکہ، نارتھ امریکہ کینیڈا کے ساتھ ملا کے، پھر اس کے ساتھ کچھ اور بھی ان کے الائز ہوں گے مل کے، تو وہ بار صورت ایک طاقت ہے اور اپنے آپ کو مزید ریکنسولیڈیٹ کرے گا، اور گلف کے اندر اس کا عمل دخل اور اس طرح کی مختلف جو صورتیں، وہ بھی اس کی طاقت کی بحالی اور مستقبل کی تیاری کی غماز اور عکاس ہے۔ یہ تین تو بڑے نمایاں پولز ہیں۔ اس کے بعد رشیا بھی اپنی پوزیشن کو اور اپنی پالیسیز کو چینج کر رہا ہے۔ رشیا وہ کمیونسٹ رشیا نہیں رہا جو نظریاتی اعتبار سے تھا جہاد افغانستان کی کامیابی کے بعد اور وہاں کی شکست کے بعد۔ اس کی یعنی پریفرنسز جو ہیں وہ اب نظریاتی نہیں رہیں، وہ اقتصادی اور سیاسی ہوتی جا رہی ہیں، اور غالباً اقتصادی ہو رہی ہیں۔ تو وہ بھی بہر صورت کچھ طاقتوں کو ساتھ ملا کے اپنے آپ کو ریکنسیلیڈیٹ کر رہا ہے، تو چوتھا پول بن سکتا ہے اس طرح، اور اسی طرح کا کوئی پانچواں پول بھی معرض وجود میں آ سکتا ہے، امکانات ہیں۔ تاہم کم از کم 3 یا 4 پولز تو ڈیفینٹ ہیں کہ 21ویں صدی میں مستقبل کے اندر یہ بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے وجود میں آئیں گے۔ یہ 4 یا 5 جن پولز کا میں نے ذکر کیا، ویسٹ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں، ان کو ہیوز آف دا نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے نیو ورلڈ آرڈر سے گین کیا ہے اور گین کریں گے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ساری امت مسلمہ، عالم اسلام اور اسلام جن جن خطوں میں ہے، ان کو ہیو ناٹس کا نام دیا جا رہا ہے۔ یعنی اب یہ جو جہاں نیو ورلڈ آرڈر کے بعد کی دنیا کی آنے والی صدی کی جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، جہاں اس میں یہ تقسیم ہے، وہاں یہ بات بھی متعین ہو رہی ہے کہ ان تمام میگا پولیٹیکل چینجز کے بینیفیشریز کون ہوں گے، اس کے فوائد کن کو حاصل ہوں گے۔ وہاں یہ بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ مسلم امہ کو اس میں بھی ہیو نوٹس رہنا ہے، یعنی جس کو ہم غرباء اور فقراء کہتے ہیں، اور پنجابی زبان میں فقرے کا نام دیتے ہیں۔ ہیو نوٹس کے لیے موزوں ترین ترجمہ فقرے ہے، یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے فقرے پھر مسلمان بنائے جائیں گے، کمپلیٹلی ڈپرائیوڈ ہوں گے۔ مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں اور تمام یہ اسی ہیو نوٹس کے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ غالب ہاں یہ کتاب بھی ہے، میں ہر کتاب تو صاحب ظاہر ہے کنسلٹ اس وقت نہیں ہو سکتی، میں بعض چیزیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ یہ کرسٹل گلوب کتاب ہے جو ماروین کیپٹن اور اوون ڈیوس کی، جو کرسٹل گلوب ہے، دی ہیوز اینڈ دی ہیو نوٹس آف دا نیو ورلڈ آرڈر، اس کے اوپر بڑا شاندار تجزیہ اور بڑا انالیسس کیا گیا ہے اس پوری کتاب میں۔ اس کا میں نے آپ کو تھوڑی سی جو ریفرنس دی ہیں، پکچر دی ہیں، یہ ڈسکشنز ہیں جو اس کتاب کے مختلف مباحث اور مختلف چیپٹر سے چیزیں منظر عام پر آتی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایک چیز اور توجہ طلب ہے، جس سے ہم اسلام کا جو رول ہے ایٹ پریزنٹ اور ان فیوچر، اس کے تعین کرنے میں مدد ملے گی۔ اس گلوبل لیول پہ نیو میگا پولیٹیکل چینجز جو نئی رونما ہو رہی ہیں ورلڈ میں کمیونزم کے کولیپس کے بعد، اس میں ایک تو اس چیز کے اوپر اتفاق ڈیولپ ہو گیا ہے، یعنی مور اور لیس کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو پر کہ آنے والی صدی میں نئی دنیا میں جو کلیش ہوگا یا تقسیم ہوگی نئی ڈویژن دنیا کی، وہ ایسٹ ویسٹ ڈویژن نہیں ہوگی بلکہ ساؤتھ نارتھ، نارتھ ساؤتھ ڈویژن ہوگی۔ یہ ممالک کی تقسیم اس طریقے سے وجود میں آئے گی۔ دوسری چیز جس کے اوپر خاصا زور دیا جا رہا ہے اور بڑا لٹریچر آ رہا ہے اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں، جو اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ اور اکانومسٹس اور مختلف اسیسرز اور ایویلویٹرز جو انٹرنیشنل چینجز کے اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے ہیں، وہ اس کے اوپر بڑی کثرت کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ تو وہ یہ چیز بھی طے ہے ان کے کہ ہاں کہ نئی
اس ڈویژن ورلڈ ڈویژن میں اور نئے پولز کے وجود میں آ کر جو بیلنس آف پاور کے لیے جتنی رساکشی ہوگی اس میں آئل کا انفلوئنس، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آئل کا انفلوئنس بڑا غیر معمولی حد تک اہم رول پلے کرے گا۔ اس چیز پر بہت کثرت سے لکھا جا رہا ہے اور کنسنسس ہے، اور 90 سے گلف وار سے لے کے آنورڈ اس وقت تک کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ کا اس خطے میں غیر معمولی عمل دخل اور دلچسپی کا دوبارہ ادھر جانا، وہ اس چیز کے پیش نظر ہے کہ وہ فورسی کر رہا ہے کہ آئل کا انفلوئنس فیوچر ورلڈ پولیٹکس میں بڑا زیادہ ہے، اور یہ خطے ہیں جو آئل پروڈیوسنگ خطے ہیں۔ تو نئی جو اکانومی ہے، ورلڈ اکانومی اور نئی ورلڈ پولیٹکس، اس کے اندر آئل کے کردار کے پیش نظر تیسرا پوائنٹ جو یہاں اس کے ساتھ اب ریلیونٹ ہو جاتا ہے، یہ آئل انفلوئنس کو سامنے رکھنے کے بعد جہاں اب اسلام کا فیوچر رول سامنے آ جاتا ہے کہ ورلڈ وائڈ کیا ہوگا، اسلام کے فیوچر رول کی اس کی اکنامکس کے پیش نظر آئل انفلوئنس کی بنیاد پر نئی میگا پولیٹیکل چینج میں بڑی سگنیفیکنس بن جاتی۔ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز مور اور لیس سارے مسلمان ملک ہیں اور عرب کا خطہ ہے، زیادہ حصہ، بہت زیادہ حصہ پوری دنیا کے تیل کا اس جگہ میں پیدا ہوتا ہے۔ نتیجتاً مسلمانوں کا جو پورا بلاک ہے وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ اپنا کوئی بلاک بنائیں یا نہ بنائیں، بہر صورت اگر یہ ان کے اندر یہ کانشیسنس بیدار ہو جاتی ہے اور آئل کا جو انفلوئنس ہے ورلڈ پولیٹکس پر فیوچر میں اس کا ان کو شعور ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمان اور عالم اسلام صرف اس نقطے کو ایکسپلوئٹ کرنے کے، گلوبل لیول پہ ایکسپلوئٹ کرنے کے، امہ کی سطح پر ایکسپلوئٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور وہ تب قابل ہوں گے کہ اگر ان کے اندر کوئی لیڈرشپ امہ کا شعور پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس وقت امہ کا شعور نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر اور تمام مسلمان ملک جو ہیں وہ بطور ایک امہ کے آپریٹ نہیں کر رہے، اس کا شعور بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور نہیں ہے۔ اگر امہ کا شعور مسلمانوں میں اور ممالک میں پیدا ہو جائے کہ ہم ایک امت واحدہ ہیں، اور پھر وہ اپنے نفع نقصان کے پہلوؤں کو اس انداز سے سوچنا شروع کر لیں، تو آئل انفلوئنس کا جو کانشیسنس ہے یہ میگا پولیٹیکل چینجز میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عالم اسلام کی ورلڈ فیوچر پولیٹکس میں اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس انالیسس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیوچر آ رہا ہے اس میں اسلام کا اور عالم اسلام کا اکنامک اور پولیٹیکل انفلوئنس ورلڈ پولیٹکس پر اور ورلڈ بیلنس آف پاور پر بہت زیادہ ہوگا۔ یعنی یہ جو 4 بلاکس میں نے عرض کیے ہیں، مسلمان وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنا بلاک مضبوط اور طاقتور ایک طاقت کا اپنا پول کریٹ کر سکے۔ کا خیال ہے کہ جب خود کریٹ نہیں کر سکتے تو صاف ظاہر ہے کسی نہ کسی پول کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اور انکلینیشن ہوگی۔ اگر کسی بھی پول کے ساتھ ان میں سے امت مسلمہ اٹیچ ہو جاتی ہے، اس کا امت مسلمہ کا جاپان اور جو پیسفک رم ہے اس کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ایشین کنٹریز ہونے کے ناطے سے گہرا بنتا ہے، اور اس سے کم تر اگر سینٹرل ایشین کنٹریز اور امت مسلمہ کا ایک جوائنٹ وینچر ہو جائے اور رشیا ان مراسم کو امت مسلمہ کے ساتھ بیٹر طریقے سے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ بھی ایک مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں کہ ادھر اس کا انکلینیشن ہو اور ادھر جوائن کر لیں۔ تیسرا ریموٹ چانس جو ہے وہ پھر چونکہ آگے جا کے بارڈرز تھوڑے سے یورپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو تیسرا جو چانس ہے ان دو کے بعد وہ یہ ہے کہ یورپین کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کی ایک اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، تاہم جس شکل میں بھی یہ تو جغرافیکل اور ٹیریٹوریل چیزیں ہیں، مگر اس سے بالا ہو کر بھی وہ کسی ایک بلاک کا بھی ساتھ دے دیں، ادھر امریکہ اور یورپین کمیونٹی اور جاپان، اور یہ ان کا یہ خیال ہے کہ آئل کے انفلوئنس کی وجہ سے بیلنس آف ورلڈ پاور اس پول کی طرف جھک جائے گا۔ اس اعتبار سے امت مسلمہ کے ہاتھ میں پوری فیوچر میں پوری دنیا کے بیلنس آف پاور کا جو ڈیسیژن ہے وہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پوزیشن اسی طرح کی ہے جیسے اسمبلی میں 2 مختلف جماعتیں برابر اکثریتی جماعتیں برابر سیٹس لے کے جیت جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اقلیتی گروپ بہت بڑا طاقتور ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تو وہ جس کا ساتھ دے اسی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے جی۔ میاں منظور احمد بٹو کی 16 سیٹیں ہیں یا 7 سیٹیں پتہ نہیں، اوپر 7 اور نیچے 16، تو وزارت علیہ مل جاتی ہے۔
تو ایگزیکٹلی یہ رول امت مسلمہ آئل انفلوئنس کی وجہ سے کسی پول کا ساتھ دے کر ورلڈ پوری دنیا کا بیلنس آف پاور کسی ایک پرلے میں جھکا سکتی ہے. یہ ہے عالم اسلام کو جو ایک اینگل سے وہ توجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے مسلمانوں کا, اور ساتھ دے کر وہ پھر پوری ورلڈ وائڈ جو ایک پکچر بنے گی اس میں مسلمان بڑے انفلوئنشل اور ڈیسائسو ہو جائیں گے ٹرمز ڈکٹیٹ کروانے میں. جو ساؤتھ نارتھ جو کانفلکٹ آئے گا اور جس پول میں بھی یہ شامل ہوں گے تو اپنی مرضی کی ٹرمز وہ ان کو دینے میں یہ انفلوئنشل رول پلے کر سکیں گے, اور وہ سبب ان کو مضبوط اور طاقتور مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے. ایٹ لیسٹ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام کا رول ایٹ پریزنٹ سے ٹو فیوچر کیا ڈیولپ ہو سکتا ہے اور کیا حالات ہیں. اب اسی بات کو ایک اور ڈائمینشن سے بھی دیکھتے ہیں. وہ ڈائمینشن یہ ہے کہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اسیسمنٹ ہے کہ نیا کلیش یا نیا کانفلکٹ نارتھ ساؤتھ کا ہوگا, اسی طرح ایک بات یہ بھی اسیسمنٹ ہے کہ اگلی جنگ جو ہے وہ فوجی جنگ سے زیادہ نظریاتی اور ثقافتی جنگ ہوگی, کلچرل اور سیولائزیشنل جنگ ہوگی ورلڈ میں. ان کے اوپر بھی کتابیں آ رہی ہیں, یعنی بہت لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے. کتاب ابھی میں آپ کے دکھانے کے لیے لایا ہوں, دی کلیش آف سیولائزیشنز اینڈ دا ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر. یہ لیٹسٹ کتاب ہے, بالکل لیٹسٹ کتاب ہے جو ریسنٹلی اس سال جو سبجیکٹ میں بڑی اہم کتابیں آئی ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ ہے. اس میں بڑے ایکسٹینسو سرویز اور انالیسس کر رہے ہیں وہ لوگ. ان دو کتابوں کے ریفرنسز میں کچھ پیش کروں گا. خیر, تو وہ یہ اس وقت سوچا جا رہا ہے کہ بے شمار دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کچھ چیزیں بڑی کامنلی بڑھ گئی ہیں, جن میں ایک کرپشن ہے. کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی. کرپشن آل اوور دا ورلڈ بڑھ رہی ہے, ویسٹرن کنٹریز میں بھی بڑھ رہی ہے, مگر ان کنٹریز میں کرپشن بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھی ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان کے پاس اس کی امامت اور اس کی قیادت آ گئی ہے. دوسرا, جتنے ماڈرن پولیٹیکل, سوشل اور سول سٹرکچرز ہیں ان ممالک میں, ان کا فیلیور ہو رہا ہے. سول سٹرکچرز کا, پولیٹیکل, اکنامک, سول سٹرکچرز کا فیلیور یہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے ان سوسائٹیز میں. اور اس کے بعد جب یہ سول آرڈرز ان کے پولیٹیکل اور اکنامک سٹرکچرز کے فیلیور کے بعد جو گمبھیر مسائل ان سوسائٹیز کو درپیش ہیں, تو بے شمار ممالک میں ان ایک دو دہائیوں میں, 2-3 ڈیکیڈز میں, اس فیلیور کے نتیجے میں ایک رائزنگ نیسیسٹی کے طور پہ جو شعور ابھرا ہے, رائزنگ نیسیسٹی کے طور پہ جو شعور ابھرا ہے وہ یہ کہ ان سسٹمز کی ناکامی کے بعد اب اسلام ایک بیٹر آپشن ہے, اینڈ دیٹ شوڈ بی ٹرائیڈ. اسلام ایک اچھا آپشن ہے. سول آرڈرز, سوشل آرڈرز, پولیٹیکل اکنامک آرڈرز ناکام ہو رہے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں. کرائم ریٹ کنٹرول نہیں ہوئے, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, کرپشن کنٹرول نہیں ہوئی. تو اب اس کے بعد وہ جو ماڈرن ویسٹرن سول آرڈرز تھے اس کی ناکامی کے بعد ان کے پاس اور دنیا میں بطور سسٹم کے کوئی آپشن نہیں جس کو ٹرائی کریں. کچھ سرویز ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں, مثال بشک وہ چھوٹی جگہوں پر صحیح ہے, وہ کرائم کے بارے میں سروے ہوئے ہیں, کمپیریٹیو سٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے لاس اینجلس کے ساتھ, نیو یارک کے ساتھ, امریکہ کے اور مختلف اسٹیٹس کے ساتھ, یورپین اسٹیٹس کے ساتھ, سعودی عرب کی اور دبئی کی اور یو اے ای کے کمپیریزن کیے ہیں کرائم ریٹس کے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ چھوٹی اسٹیٹس ہیں, آبادیاں تھوڑی ہیں, مگر اس سے پرسنٹیج کو ڈیل کیا ہے, تو کرائم ریٹس بے شمار کرائمز میں ادھر 0% رپورٹس آئی ہیں, 0%, جبکہ ادھر بڑا ہائی ریٹ آف کرائم گیا ہے. کافی ساری چیزیں. تو اس کے اوپر انہوں نے مختلف اینگلز کے ساتھ غور و خوض کیا ہے, مگر مختلف اینگلز پر سوچ بچار کر کے اور مختلف پاسبلٹیز کو ذہن میں رکھنے کے باوجود ایک چیز کو وہ نظر انداز نہیں کر سکے, اور اس پر ان کا کنسنسس ہو رہا ہے انالیسز میں کہ ایک مؤثر ترین سبب, کئی اور اسباب کے ساتھ ایک بہت بڑا مؤثر سبب اسلامک سسٹم آف پنشمنٹس ہے. اچھا, وہ جو اسلامک سسٹم آف پنشمنٹس ہے اس کو انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ تمام تر اسباب چھوٹے دخل رکھتے ہوں گے, مگر سب سے بڑا مؤثر سبب دبئی اور سعودی عرب اور ان ممالک میں جو چھوٹی اسٹیٹس میں بھی اسلام, حالانکہ وہاں اسلامک سسٹم انفورس نہیں ہے, مگر اسلامک سسٹم آف پنشمنٹس اور تھوڑا سا پارٹلی پینل سسٹم اور پارٹلی جوڈیشل سسٹم, پارٹلی
صرف یہ دو چیزیں ہیں جو پارٹلی انفورس کی گئی ہیں، باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ان دو یعنی جزوی انفورسمنٹ کے نتیجے میں اور ایگزیکیوشنز کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ اس کا بڑا مؤثر رزلٹ آیا کہ بے شمار کرائمز میں ریٹ آف کرائم 0%۔ لہٰذا وہ اس کا کریڈٹ اسلامک پینل سسٹم اور اسلامک جوڈیشل سسٹم کو دیے بغیر نہیں رہ سکے، یہ اس کے انالیسز ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اب تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یعنی اکنامک ڈائمینشن کے بعد جو ہم اس کے سول سوشل اور پولیٹیکل ڈائمینشن کی طرف آ رہے ہیں، جو میگا پولیٹیکل چینجز میں، اس میں انہوں نے فٹ ان کیا کہ جہاں جہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کرپشن اور سول آرڈرز کی فیلیور کے نتیجے میں جہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اب کس نظام کو آپشن کے طور پہ لایا جائے، تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی متبادل آپشن ان کے سامنے ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک اسیسمنٹ اور خطرہ یہ بھی ہے کہ کسی وقت امریکہ اٹسیلف اور بعض یورپین کنٹریز ایز اے ریلیجن، اسلام کو ایز اے ریلیجن نہیں، جسٹ ایز اے جوڈیشل سسٹم، سول آرڈر اور اکنامک ایسپیکٹس کے اعتبار سے نان ایکسپلوئٹیٹو اکنامک آرڈر کے طور پہ، اور خاص طور پہ پینل اور جوڈیشل سسٹم اسلام کو اور بطور سول آرڈر امریکہ اور یورپین کنٹریز بھی اسلام کو کسی وقت ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اسیسمنٹس ان کی لٹریچر میں، ان کی انالیسز میں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی اسیسمنٹ اس چیز کی طرف وہ جا سکتے ہیں، اور یہ امکان بھی خاصا بڑھ رہا ہے آگے۔ اور ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر ان ممالک میں اسلام کو انہوں نے ایک سول آرڈر کے طور پر، ایک بیٹر سول جوڈیشل یا پینل سسٹم کی آپشن کے طور پہ آزما لیا، اور اس کے نتائج جو کسی اور سسٹم کے ذریعے حاصل نہیں کر پا رہے اور فیلیور اور ایسے نتائج ہو گئے، تو کہیں ویسٹرن ورلڈ میں اسلام کی سکسیس نہ ہو جائے اور وہی اسلام کے لیے ایک پوٹینشیل پلیس نہ بن جائے ریوائیول ورلڈ یعنی گلوبل ریوائیول آف اسلام کے لیے۔ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں آپ کو سارے پوائنٹ آف ویوز اور ڈائمینشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی یہ رائزنگ نیسیسٹی ہے ایز اے بیٹر آپشن ورلڈ وائڈ، ایک رائزنگ نیسیسٹی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کو الٹرنیٹو کے طور پہ اس کو یعنی وہ آزمانے کی طرف، اس کے جو پیونیٹیو لاز ہیں، انفلیکسیبل پالیسیز ہیں ایفیکٹو، جس پر اکیڈیمکلی وہ تنقید کرتے رہے، اکیڈیمکلی فلسافیکلی تھیوریٹیکلی وہ تنقید کرتے رہے ان کے اورینٹلسٹ اور ان کے رائٹرز، مگر پریکٹیکلی اس کے ریزلٹس دیکھ کر، اپنا فیلیور دیکھ کر، وہ اس کی انفلیکسیبل جو نیچر ہے کئی چیزوں کی اور اس کریکٹر کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ادھر آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چند چیزوں کو جو انہوں نے دیکھا، اور اسی میں تیسری چیز جو میں ساتھ عرض کر دوں، پھر میں اس ٹاک کو ذرا روک لوں گا اور تھوڑے ریفرنسز پڑھوں گا کتابوں سے۔ میں دوران میں ریفرنسز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ گفتگو کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے، پہلے پوری ایک پکچر یا تھیسز ہمارے سامنے آ جائے گا نا، تو پھر میں تھوڑے ریفرنسز وہ اوورآل جتنی بات آپ سن چکی ہوں گے اسے سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے چند ایک چیزیں کوٹ کر لوں گا۔ اسی طرح یہاں ایک تیسرا اینگل ہے، پہلا اکنامک یعنی ایسپیکٹ تھا یا ڈائمینشن تھا اسلام کے میگا پولیٹیکل چینجز میں رول میں، دوسرا اس کا سول آرڈر سوشل یا پولیٹیکل اور لیگل ڈائمینشن تھا کہ اس نے ایک رائزنگ نیسیسٹی کے طور پہ اسلام کو ایک مستقبل میں ایک جگہ ملنے والی ہے یا اس کے ملنے کے امکانات ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تیسرا کلچرل ڈائمینشن ہے، اس پر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے اور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2-4 ڈیکیڈز میں اب جو رائزنگ نیسیسٹی ہے اس کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے، تمام تر کاوشوں کے باوجود کہ اسلام کے خلاف بدنامی کی گئی، ٹیررزم کے الزام لگائے گئے، اسلام کو دنیا کے کسی ملک نے، لوکل گورنمنٹس نے سپورٹ نہیں کیا، اس کی انفورسمنٹ نہیں ہونے دی گئی، ایگزیکیوشن نہیں ہونے دیا، اس کی بیڈ پکچرز ہمیشہ ورلڈ وائڈ دی جا رہی ہیں، مذہبی اور دینی طبقوں کو ہر ملک میں بدنام کیا گیا ہے، ان کے نیگیٹو ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا، ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے، کچھ وہ بھی گڈز ڈیلیور نہیں کر سکے، ان کے لیے اچھا ماحول بھی نہیں بن سکا، کچھ ان کے پرسنل ذاتی اور ان کی یعنی ایفرٹس کے فیلیورز ہیں اور وہ گڈز ڈیلیور نہیں کر سکے۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود انہوں نے انالیسس کیے ہیں کہ دنیا بھر میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں نمازیوں کی تعداد مساجد میں بڑھ رہی ہے۔ اب وہ اس کو کلچرل اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اس کا ریلیجیس ایکسپینشن کلچرل اینگل، کہ اس کو وہ کلچر کے انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل جو اسلامک کلچر ہے اس کو فروغ مل رہا ہے،
اسلامک کلچر کو. کس طرح ان کا یہ خیال ہے کہ نمازیوں کی تعداد پورے ملک میں ہر جگہ بڑھ رہی ہے. اسی طرح وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حج کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے، حج پر آنے والوں کی، روزے داروں کی تعداد بڑھ رہی ہے. وہ کمپیریٹو سروے کرتے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، ان کے اپنے اعداد و شمار تیار کر رہے ہیں. اس طرح اسلامک تراویح جمعہ سب چیزوں میں میرا خیال یہ کہ طے یہ ہوا تھا کہ وہ مولانا کو درمیان میں ٹوکا نہ جائے. اچھا، ایک یہ اینگلز ہیں. وہ پاپولیشن جو بڑھتی ہے اس کا تناسب بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس تناسب کے ساتھ پھر اوورآل وہ توقع جو کرتے ہیں کہ اگر پاپولیشن کا تناسب زیادہ ہو رہا ہے تو ان کی توقع یہ ہے کہ اسی طرح اسلام کی رغبت کا تناسب بھی کم ہونا چاہیے، کیونکہ تمام تر ایفرٹس گلوبل لیول پہ اسلام سے رغبت کم کرنے پر ہو رہی ہیں، مگر ان دونوں تناسبوں کو کمپیئر کرتے ہوئے اوورآل تناسب پھر اسلام کی طرف رغبت کا بڑھ رہا ہے. یہ انالیسز ہے ان کا. پھر بھی تناسب کی جب پرسنٹیج کی ہم بات کرتے ہیں نا تو پاپولیشن کا مسئلہ اس میں یعنی سالو ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک سکولز قائم زیادہ ہو رہے ہیں، انسٹیٹیوشن زیادہ قائم ہو رہے ہیں، پبلیکیشن زیادہ قائم ہو رہے ہیں، ادارے زیادہ قائم ہو رہے ہیں. اس کے لیے ایفرٹس تبلیغی، دعوت کی، تعلیم تربیت کی کمپیریٹیولی بڑھ رہی ہیں، آرگنائزیشن زیادہ بن رہی ہیں. اور انہی کے ساتھ تیسرے پہلو کو یہ دیکھا ہے کہ بے شمار ملکوں میں حالیہ چند سالوں میں بے شک وہ کوششیں کامیاب نہیں ہونے دی گئیں. الٹیمیٹلی عالمی سامراج نے اس کو دبا لیا ہے، مگر پچھلے 20 سال کے عرصے کے اندر اندر بے شمار ممالک میں تیزی سے اسلامک موومنٹس ابھری ہیں. مصر میں ابھری ہے، سوڈان میں ابھری ہے، الجزائر میں ابھری ہے، ٹیونس میں ابھری ہے، اور اس طرح اور ممالک، ایران میں صاحب اس کا انقلاب آ گیا ہے، اب ٹرکی میں ابھری ہے، اب سیریا میں ابھر رہی ہے. یعنی وہ تمام ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹلی یعنی سیکولر گورنمنٹس ہیں جن کے کنٹرولز ہیں، اور تمام پالیسیز سیکولر اور اینٹی اسلام ہیں. اور ورلڈ وائڈ بھی سارا جو ایفرٹس ہیں وہ اینٹی اسلام ہو رہی ہیں، اینٹی اسلامک ہیں، مگر اس کے باوجود وہ موومنٹس بھی ابھری ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل کامیابیاں بھی حاصل کر لی ہیں. نتائج میں بے شک ابھی رکاوٹیں ہیں، ناکام کر دیا گیا، مگر وہ اس کو انالیسز کر رہے ہیں کہ اس طرح کتنی ڈیولپمنٹ اور کتنا ریوائول ہو رہا ہے مجموعی طور پر، اور کلچرل ریوائولز. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ ایسپیکٹس ہیں. اس پر یہ 3 ڈائمنشن ہو گئے، یعنی پہلا اکنامک، دوسرا اس کا سوشل، تیسرا کلچرل، اور چوتھا ریلیجس. یہ سارے ملا کے چاروں آؤٹ پٹ اس کا پولیٹیکل ہو جاتا ہے. اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پولیٹیکل ریوائول میں جا کے بدل جاتا ہے. ریلیجس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، مذہب ہے واحد جس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. اور انہوں نے انالیسس کیا، اس میں 2 فیکٹرز انہوں نے کہا ہے کہ ایک فیکٹر تو بائی گروتھ بھی ہے، پاپولیشن کی وجہ سے، مسلمانوں کے ہاں پاپولیشن کا ریٹ زیادہ ہے، اور دوسرا کنورشن اور پروپیگیشن اور پریچنگ ہے، کہ یہ تعلیمات کے اعتبار سے پوری دنیا میں اس کا فروغ ہو رہا ہے. اس کی بھی انالیسز اور ٹیبلز بھی آ گئے ہیں، دے رہے ہیں. وہ میں ابھی گفتگو ختم کر کے کچھ یہیں سے شروع کر لوں گا، انہی کے ٹیبل سے، تاکہ آگے سے پیچھے چلتے جائیں. تو یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے امریکہ میں بھی، اور وہاں انسٹیٹیوشنز میں، امریکہ میں اور پوری دنیا کے اندر، تو امریکہ میں بھی ان کو یہ خیال ہے کہ شاید اگلے 10 سے 20 سال کے عرصے میں امریکہ میں کرسچینٹی کے بعد اسلام دوسرا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا. 10 سے 20 برس کے عرصے کے اندر یہودیوں کی تعداد سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی. انسٹیٹیوشنز بھی، اور پھر یہ ایکٹیو ہیں بہت زیادہ. ورلڈ وائڈ جو گروتھ ہو رہی ہے اور ایکسپینشن ہو رہی ہے ساری، اس کے بھی اثرات ہوں گے، اور کنورشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اسلام کی ایکسپینشن کو، اس کے بڑھتے ہوئے اثر اور نفوذ کو، اور اس کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو کنٹرول کرنے اور کرٹیل کرنے کے لیے اس کے انفلوئنس کو پالیسی بنائی ہے. اور وہ پالیسی جو ہے بصورت اس کا ایک میجر، بہت بڑا میجر چیپٹر ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رادر 50% جو نیو ورلڈ آرڈر کے جو چیپٹر ہے، آدھا چیپٹر اس کا، وہ ان تمام چاروں چیزوں کو کرٹیل کر کے، اسے کرٹیل کرنے اور اس کے انفلوئنس کو کنٹرول کرنے یا ختم کرنے کے لیے آدھا چیپٹر اس کا اس پر مبنی ہے. اور اس کی پالیسیز جتنی بھی وضع ہوئی ہیں، وہ خواہ وہ ڈیموکریسی کے نام سے وضع ہوئی ہیں، خواہ وہ جہاد کو ختم کرنے، ٹیررزم کے اگینسٹ کے نام سے، کبھی فنڈامنٹلزم کے خاتمے کے نام سے، کبھی اب کلچرل فریڈم کے نام سے،
کہ فری کلچر کے فروغ کے لیے، کبھی ہیومن رائٹس کے لیے بیجنگ کانفرنس اور اس سے پہلے یعنی اس کو یعنی ایشیا میں آنا اور پھر یہ مصر کو منتخب کرنا، کبھی اس ہیومن رائٹس کے نام پر، کبھی ویمن رائٹس کے نام پر، کبھی فری کلچر فریڈم آف کلچر کے نام پر، کبھی ڈیموکریسی کے نام پر، پولیٹیکل سیٹ اپ میں مختلف طریقوں سے جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں، تو 50% نیو ورلڈ آرڈر کی جو ایفرٹس ہیں وہ ان 4-5 ڈائمینشنز میں، اور 5واں پولیٹیکل جو اس کا آؤٹ کم اور ریزلٹ نکل آتا ہے ڈائمینشنز میں، اسلام کے فیوچر کو، چونکہ یہ ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ خود، جیسا کہ میں نے پہلے آپشن میں عرض کیا، پہلے ڈائمینشن میں، کہ یہ خود اگر 21ویں صدی کے اوائل میں ایک بلاک بننے کی پوزیشن میں نہیں، تو آئل انفلوئنس کی وجہ سے ملٹی پولر ورلڈ میں جس بلاک کے ساتھ ہوگا اس کی طرف بیلنس آف پاور جھک جائے گا، خواہ وہ پیسیفک رم ہے، خواہ وہ رشین بلاک ہے، خواہ وہ EC ہے، خواہ وہ امریکن بلاک ہے، جدھر بھی جھک جائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے، اور اس کے ساتھ پھر اس کا اپنا سوشل ریوائول، پھر اس کا کلچرل ریوائول، پھر اس کا ریلیجس ایکسپینشن، اور اس کا پولیٹیکل انفلوئنس جو بڑھ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو ملائیں تو یہ ایک بہت بڑا مستقبل کا سب سے بڑا خطرہ ویسٹرن ورلڈ اور عالمی سامراج کا اسلام ہے، سب سے بڑا خطرہ جو اس دہائی کے اینڈ پہ اور اگلی دہائی کے اوائل میں فیل کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی پوری ڈیزرٹ سٹارم سے لے کر 90 کے ڈیزرٹ سٹارم سے لے کر آج تک ان کی جتنی ایفرٹس ہیں وہ اس کے اوپر مرکوز ہیں، اور ان کا ارتکاز بڑھتا جا رہا ہے اسلام کے انفلوئنس کو ختم کرنے کی مختلف پالیسیز پر۔ یہ جو میں نے یعنی 5 ایسپیکٹ 5واں پولیٹیکل اس کا رزلٹ کے طور پہ عرض کیے ہیں، اس کے لیے اب تھوڑے سے میں چاہوں گا کہ صرف تھوڑے ریفرنس، اگر اجازت ہو تو یہ یہاں تک آپ نے جو عالمانہ گفتگو کی ہے اس میں سے 2-3 یہ ریفرنسز تو ہم تھوڑے صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہاں تک اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال ذہن میں ابھرے ہیں، شاید وہ پھر اس میں بھی حل ہو اس کا، آپ چاہیں تو ابھی کر لیں، اجازت ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپشن ہے کہ اگر تھوڑے سے، چونکہ زیادہ ریفرنسز نہیں ہیں، جتنی میں نے آپ کو پوری بریف پکچر میں نے آپ کے سامنے چونکہ رکھ دی ہے سمری کر کے، اب تھوڑی چیزیں صرف ریفرنسز کے طور پہ کوٹ کر لیں گے تو اس گفتگو کا ایک اینگل جو ہے ہمارا ختم ہو گیا، دوسرا بھی ہو جائے گا۔ پھر ہماری بات، اجازت ہو تو میں کچھ چیزیں اس میں چاہوں گا کہ کوٹ کر لوں۔ مثلا یہ ہم نے جو ایک گروتھ کی بات کی تھی، وہاں میں تھوڑا سا آپ کو ایک تو اسپیسیفکلی امریکہ کے حوالے سے ایک اعداد و شمار تھوڑے سے عرض کرتا ہوں، اور ایک اوور آل گلوبل لیول کے اسلام کے ایکسپینشن کے جو عرض کرتا ہوں۔ یہ صورتحال اس وقت یعنی دنیا کی جو، خیر وہ تو اس میں بھی آ جائے گا، اس کا جو لیٹسٹ یہ کیا گیا ہے دنیا کی، یعنی انہوں نے 1900 سے لے کر 2000 تک اور پھر آگے 2025 تک ٹیبل دیا۔ یہ وہ کتاب ہے دی کلیش آف سیولائزیشن اینڈ دی ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر، سیموئل پی ہنٹنگٹن کی۔ انہوں نے ایک تو انالیسز یہ دیا، میں اس کو کوٹ کیے بغیر صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ 1900 سے لے کر 1970، پھر 1980، 85 اور پھر 2000 تک کرسچینٹی کا بھی انہوں نے ٹیبل دیا ہے پورا، ویسٹرن بھی اور آرتھوڈکس کو بھی الگ کر کے، اور مسلمز کا بھی، اور اس میں ہندو بدھسٹ وغیرہ چائنیز کو بھی دے کے، اور نان ریلیجس گروپس کا بھی۔ جو بات انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ سوائے اسلام کے 1900 سے لے کے 2000 تک مسلسل ایکسپینشن اور پروگریس اور اس کی گروتھ سوائے اسلام کے کسی مذہب کی نہیں ہے۔ ہر مذہب ڈاؤن فال پہ، اور اسلام تسلسل سے پوری صدی میں اوپر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو انہوں نے پوری ایک صدی پر اس کا انالیسس کیا ہے۔ تو پچھلے اعداد جو میں نے پچھلے کے لیے تو خلاصہ عرض کر دیا، ایٹ پریزنٹ صورتحال یہ ہے کہ یعنی 31.13%، یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ 1985 کے اعداد و شمار کی شکل یہ تھی کہ 31.13% یہ کنڈیشن تھی 1985 اور 90 تک کے جو اعداد و شمار تھے ان کے، اور یہ کرسچینٹی کی ٹوٹل، اور مسلمز تھے 17.1۔ یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، جس کے کرنے والے نارملی یہودی ذرائع ہوتے ہیں، وہ صاف ظاہر بائسڈ ہیں، اسلام کو وہ بہر صورت اپنے اعداد و شمار میں کم کر کے دکھائیں گے اور باقیوں کو زیادہ، تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور مسلمز کا انہوں نے 85 میں 17.1 کیا تھا،
اب 2000 میں ان کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ 31.13 اسی پر ہی رہیں گے تقریباً، بلکہ اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے گی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جیسے کہ پیچھے کنڈیشن پہلے ڈیٹیریوریشن ہوتی آ رہی ہے یعنی وہ 34 تھے، پھر 33 ہوئے، پھر 32 ہوئے، پھر 31% کرسچینٹی آل اوور دا ورلڈ پرسنٹیج، اور اب وہ 2000 پر سمجھ رہے ہیں کہ 31.13 پر ہی رہیں گے اور تھوڑا سا کم ہے پرسنٹیج، اور یہ 17.1 سے بڑھ کے اس مسلمان 19.2 ہوں گے پرسنٹیج، ٹوٹل پاپولیشن جو پوری ورلڈ کی ہے۔ اس میں آگے جا کے وہ ایک پیرا میں صرف پڑھنا چاہوں گا، وہ یہاں کرتے ہیں ان دی لانگ رن، یہ لکھتے ہیں ہاؤ ایور، یہ اس کا پیج اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں بے شک تو 65 ہے، ویسے جسٹ فار ایکڈیمک پرپز، اور کچھ لکھنا ہوگا آپ نے بھی اخبارات میں یا کوئی کام آ جائے اس کتاب کا تو 65۔ وہ لکھتے ہیں ان دی لانگ رن ہاؤ ایور محمد ونز آؤٹ۔ وعلیکم السلام، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دی لانگ رن ہاؤ ایور محمد ونز آؤٹ، کرسچینٹی اسپریڈز، بنیاد وجہ بتاتے ہیں، کرسچینٹی اسپریڈز پرائمریلی بائی کنورشن، صرف اسلام بائی کنورشن اینڈ ریپروڈکشن، اسلام کے بڑھنے کے 2 ریزن بیان کیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں دی پرسنٹیج آف کرسچنز ان دا ورلڈ پیکڈ ایٹ اباؤٹ 30% ان دا 80s میں 30% اس کی پیک تھی، لیولڈ آف از ناؤ ڈکلائننگ اینڈ ول پروبیبلی اپروکسیمیٹ about 25% of the world's population by 2025، ریڈیوس ہو کے 25% پہ چلی جائے گی اگلے 25 سال بعد، ابھی ربع صدی کے بعد، نیکسٹ صدی کی یعنی 2025 میں وہ 25% رہ جائے گی کرسچینٹی کی پاپولیشن، اور the proportion of Muslims in the world will continue to increase dramatically amounting to 20% of the world's population، کرتے کرتے about the turn of the century surpassing the number of Christians some years later and probably accounting for about 30% of the world's population by 2025۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا یہ 30%۔ اب ان کا نقطہ نظر ہے، جب اس کو 30% کہہ رہے ہیں تو واقعہ یوں ہے کہ وہ probably 33% تک چلا جائے گا، ایٹ لیسٹ 33% ہوگا اسلام کی کا پرسنٹیج، جس کو وہ 30% کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے پوری دنیا کی آبادی کی 1/3 مسلم آبادی بن جائے گی، اور یہ دنیا کے ہر خطے میں اسی طرح اس کا اضافہ ہوگا، اور کئی ممالک میں اوورآل اسلام کا، اب میں جو اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو چیز میں اس میں سے ڈیرائیو کر رہا ہوں، دنیا کے کئی ممالک میں اسلام کا پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس چینج ہو جائے گا بائی دی بگننگ آف نیکسٹ سینچری۔ مثلا امریکہ میں اگر یہ صورت ہوتی ہے تو وہ 2nd بگیسٹ ریجن آف امریکہ ہو جائے گا، اور یہ آفیشلی ریکگنائز ہو جائے گا، اس کے آفیشیل ریکگنیشن میں کوئی امر مانے پھر نہیں رہے گا، یا ان کو ڈیموکریسی کا انکار کرنا پڑے گا یا اس کو ریکگنائز کریں گے۔ جب اس کو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ریکگنیشن ملتا ہے ایز 2nd بگیسٹ ریلیجن آف دا کنٹری، کیونکہ جوڈائزم کو انہوں نے ڈی ریکگنائز نہیں کرنا، جب وہ اس کی ریکگنیشن برقرار رکھیں گے اور وہ 3rd نمبر پہ آ جائے گا تو اسلام نظر انداز نہیں ہو سکتا، تو اس کے سٹیٹس کے چینج ہوتے ہی بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ اسی طرح اور دنیا کے مختلف ممالک میں یہی تبدیلی اپنے اثرات مترتب کرے گی۔ اس میں اب وہ اگلی چیز میں 109 صفحہ سے آگے کچھ دے رہا ہوں، 2-3 چیزیں، یہ جو میں نے کلچرل ڈیولپمنٹس اور ریلیجس 2 چیزیں کی ہیں، دونوں کو اکٹھا کر کے 1-2 ریفرنسز دے دیتا ہوں سارے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسرجنس کا ٹاپک انہوں نے قائم کیا ہے، اس سے مراد ہی، یعنی انہوں نے سیولائزیشنل ریسرجنس کا سے مراد اسلامک ریسرجنس لی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے انالیسز میں یہ جو وار آف سیولائزیشنز ہے، اور اس میں سیولائزیشن کے ریسرجنس سے مراد، وائی سم ریڈرز میں ونڈر وائی ریسرجنس ان اسلامک ریسرجنس از کیپیٹلائزڈ، اس میں کیپیٹلائز کیوں کر دی گئی؟ But the reason is that it refers to an extremely important historical event affecting 1/5 or more of humanity, that it is at least as significant، وہ کہتے ہیں اس کو ہم کیپیٹلائز کر کے اس پہ کنسنٹریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ it is at least as significant as the American Revolution، فرینچ ریولوشن اور رشین ریولوشن۔ یہ جو اسلام کی ریسرجنس ہے، وہ کہہ رہے ہیں فیوچر کے لیے اتنی ہی عام ہے جتنی امریکن، رشین اور فرینچ ریولوشن تھی۔ تو
اب اس کو کر کے اب اس میں آگے انہوں نے ایک چیز دی، اس کے ریزنز بیان کر رہے ہیں. ریزنز بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک انکریزڈ اٹینشن ٹو ریلیجیس آبزروینسز، جن کو میں مینشن کر چکا ہوں، ماسک اٹینڈنس، پریئر، فاسٹنگ ایکسٹرا. proliferation of religious programming and publications, more emphasis on Islamic dress and values. اگر آپ یہ اس میں ایکچولی جب یہ چیزیں آپ انالیسس کریں تو مجھے ایک وضاحت کر دینی چاہیے کہ شاید آپ پاکستان پہ اگر نگاہ رکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھیں گے کہ یہ انالیسس ٹھیک نہیں ہے. پاکستان بدقسمتی سے بڑی بری صورتحال درپیش ہے پاکستان کو. جو احباب دنیا پاکستان سے باہر سفر کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ اور اسلام کی گلوبل پکچر مسلم ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں، وہ اس انالیسس کا اندازہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے. یعنی آپ ٹرکی میں جائیں، جب آپ سیریا میں جائیں، جب آپ اور باقی تمام ممالک میں جائیں جہاں اسلامک ڈریس، یہ وہ کنٹریز ہیں، ایران کی بات نہیں کر رہا، ایران اور سعودی عرب کی، کہ جہاں اسلامک کلچر سو کالڈ اس کا اپیرنٹ جو پوسچر ہے وہ بندوق کے ذریعے مینٹین کیا، وہ نہیں. وہ ممالک جو سیکولر ہیں، جہاں اسلام کے کلچر اور اسلام کے ڈریس اور اسلامک سیولائزیشنل ویلیوز کے خلاف قوانین ہیں، ان ممالک میں آج وزٹ کریں اور 10 سال پہلے کے ساتھ کمپیئر کریں، اسلامک گورنمنٹس نہیں آئی ہیں کہیں بھی، اسی طرح اسٹرکٹ اینٹی اسلامک گورنمنٹس ہیں، مگر ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ اب آپ کو کثرت کے ساتھ حجاب اور پردہ نظر آتا ہے. میں آپ کو اپنے مشاہدے بتا رہا ہوں اس انالیسس کی تائید کرتے ہوئے. میں نے یہ بات اس لیے میرے ذہن میں اچانک آ گئی کہ اگر پاکستان پر نظر رکھنے والا شخص جس نے باہر کے حالات کو مسلم ورلڈ میں تبدیلیاں نہیں دیکھی، وہ شاید سمجھے کہ یہ کیا انالیسس ہے، یہ کہاں ہے اسلامک ڈریس، یہ تو ہر دن اترتا جا رہا ہے، اور یہ ویلیوز کہاں ہیں اور پروگرامنگ اور ساری ویلیوز. تو یہ صورت پاکستان کی بدقسمتی سے ذرا ابتر ہے، اور باہر اس کے برعکس پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں. اس لیے وہاں امریکہ بھی انٹرسٹڈ زیادہ ہو گیا ہے ان کو دبانے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اسلامک ڈریس اور ویلیوز دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہیں. اس کی میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا مشاہدہ اور اپنی تائید کی ہے ان تمام کنٹریز میں یکلخت تیزی کے ساتھ. بلکہ میں ابھی ٹرکی میں تھا اسی 97 میں مارچ میں، تو ٹاپ کیپی پیلس میں اور مختلف جگہوں پر وزٹ تھے. یعنی 40 50 60 ٹورسٹوں کے جو گروپ ہیں، لڑکیاں سارا کا سارا گروپ اسلامی لباس اور حجاب اور لمبے لباس میں اندر نظر آتے، اتنی کثیر تعداد میں. یعنی آئیڈیل لباس اور ایسی چیزیں نظر آتی تھی، اور اس حد تک رجحانات ہیں، اور یہ کیفیتیں باقی بھی بڑھتی جا رہی، کئی اور ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے. اس کی ریزن ہے کہ ٹرکی میں آپ نے دیکھا جو صورتحال سختی بڑھتی گئی. یہ پوزیشن مصر میں ہو گئی، یہی پوزیشن سوڈان میں ہو چکی ہے، الجزائر میں ہو چکی ہے، اور ٹیونس میں ہو چکی ہے. اور الٹیمیٹلی ان کو یہ آرڈرز کرنے پڑے کہ دوپٹہ بھی نہیں ہوگا، حجاب بھی نہیں ہوگا، فلاں بھی. یعنی دباؤ کے باوجود تیزی کے ساتھ یہ ریسرجنس اور رینیول ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز آ گئی اسلامک ڈریس اور ویلیوز پر. ایک وہ بڑی ختم مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آل اوور دا ورلڈ ریوائٹلائزیشن آف صوفیزم اینڈ مسٹسزم، یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس دور میں ورلڈ وائڈ ڈیولپ ہو رہی ہے. یعنی اس وقت اس دور کے صوفیاء کا، تصوف کا، اسپریچولزم کا اور مسٹسزم کا، جہاں پاکستان میں تو گدی نشینی اور یہ کاروبار اور تجارت اور لوگوں کی جہالت سے کمائی اور پتہ نہیں کیا کا کیا تماشا بن گیا ہے نا. میں نے عرض کیا پاکستان کا تو بابا آدم ہی نرالا ہر اعتبار سے چل رہا ہے، لیکن وہاں سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں، یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں اس وقت بھی، یعنی ان کی آزادی سے لے کے آج کے دن تک اسلام کی طرف راغب کرنے والی مؤثر ترین قوتوں میں تصوف ہے. ٹرکی کے اندر یہ کنڈیشن ہے، سیریا کے اندر یہ کنڈیشن ہے، اور باقی ممالک کے اندر بھی یہ کنڈیشن ہے. تو اس کا بہت بڑا ایک رول ہے. اور عراق کے اندر جو دباؤ چل رہا ہے وہاں بھی یہی چیز دوبارہ ریوائٹلائز ہو رہی ہے، عراق میں مثال. تو یہ چیزیں اس کو مینشن کرتے ہیں. دس براڈر بیس رینیول ہیز آلسو بین اکمپنیڈ بائی اسلام ری اسرشن ان پبلک لائف. یہ براڈر بیس جو رینیول ہے اسلام کا، اس کے ساتھ پبلک لائف میں بھی اس کی ری اسرشن آ گئی. وہ کیا؟ این انکریز ان اسلامکلی اورینٹڈ گورنمنٹس. اسلامک گورنمنٹس نہیں آئیں، مگر مجبور ہو کر بے شمار ملکوں کو اپنے نعروں میں اسلام کا نام ملانا پڑ رہا ہے. اوپر جا کے وہ کچھ نہ کرے، بالکل خاتمہ کر دے، مگر اپنے منشور میں، اپنے ناروں میں خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے، اسلام لائیں گے، اسلام کی شریعت لائیں گے. یہ یا اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور اسلامک لگا دیا، یا اسلامک ڈیموکریسی کر دی. یعنی وہ اسلام کے ساتھ اورینٹیشن، یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. یہ پبلک کا پریشر ہے جو مختلف ممالک میں ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک طرف ان کو
دبا کے ختم کر رہے ہیں موومنٹس کو، دوسری طرف آؤٹ لیٹ دے کے کہ جس اسلام کو تم چاہ رہے ہو وہ تو ہم خود تمہیں مہیا کر رہے ہیں تاکہ وہ آؤٹ لیٹ بھی ہو جائے اس پریشر کا. تو اسلامکلی اورینٹڈ گورنمنٹس. نمبر 2 آرگنائزیشنز، لاز، بینکس، بینکنگ میں بھی اسی طرح بڑا فروغ ہو رہا ہے اس طرف. سوشل ویلفیئر سروسز، بہت سارے یعنی خطوں میں سوشل ویلفیئر سروسز اسلامک آرگنائزیشنز ٹیک اپ کر رہی ہیں کافی ساری ایجوکیشنل اور اس طرح کے سروسز کو. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، both governments and opposition movements have turned to Islam to enhance their authority and muster popular support. یہ کنڈیشن بھی ہو رہی ہے ساری. Most rulers and governments, including more secular states such as Turkey and Tunisia, becoming aware of the potential strength of Islam, have shown increased sensitivity to and anxiety about Islamic issues. یہ میں نے آپ کو صرف یہ 2 ریفرنسز دی، بہت سارا اس کے اوپر مواد ہے، مگر میں اس چیز کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے انہی اس میں سے صرف 2 ریفرنسز پہ میں نے اکتفا کیا. ایک آج اس میں سے دینا چاہوں گا 213. یہ کتاب ہے The Great Reckoning, How the World Will Change in the Depression of the 90s. امپورٹنٹ کتاب ہے یہ بھی. تو یہ جیمز ڈیل ڈیوڈسن اور ولیم ریس موگ اس کی 213. اس نے بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر قائم کیا ہے. اس کا چیپٹر 7 ہے محمد ریپلیسز مارکس. یہ بڑا ایمان افروز اور بڑا ایک خوشگوار چیپٹر. اس میں چیپٹر اس نے 5 centuries ago ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس نے کی. وہ کہتا ہے 5 centuries ago میں 2 جملے اس کے بڑے لٹریری جملے بھی ہیں اور آپ کی صحافت سے متعلق بھی ہیں. 5 centuries ago in 1483 the first news report ever printed in English was John Kay's translation of an account of the defense of the island of Rhodes against an Islamic assault. 1483 کی بات کرتا ہے کہ ایک بہت بڑی ایک خبر چوکا دینے والی نیوز میں انگلش میں آئی تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ساری صورتحال کی ہے وی ایکسپیکٹ ویسٹرن. اس وقت بڑی انگزائٹی پیدا ہو گئی تھی ویسٹرن ورلڈ میں ایک چھوٹے سے ایونٹ کے اوپر. وہ کہتا ہے 5 صدیاں گزرنے کے بعد اب اس سے کئی گنا زیادہ انگزائٹی ویسٹرن ورلڈ میں پیدا ہو گئی. یعنی وہ بیان کر رہا ہے خود. وی ایکسپیکٹ ویسٹرن انگزائٹی اباؤٹ دا چیلنج آف اسلام ٹو ڈومینیٹ دا نیوز ونس اگین ان دا کمنگ ڈیکیڈ. وہ کہتے کمنگ ڈیکیڈ میں لگ رہا ہے کہ دوبارہ اسلام کی ڈومیننس کی کوئی نیوز آنے والی ہے اور جو چونکا کے رکھ دے گی پوری مغرب. دا فالوورز آف محمد ہیو پاسڈ دا فالوورز آف مارکس ان دا نائٹ. مارکسزم از ڈیڈ. Marx was not only a false prophet, آگے وہ ڈیٹیل اس کو لکھتا ہے, like all secular prophets, short-lived one. With Islam, history has to be measured in centuries. Now Islam is on the move again. آگے چل کے ایک جائے the collapse of socialism کے لیے کر کے سارے چیزوں بیان کر کے پھر آگے اس کے جو میٹیریل ایسپیکٹ, اکنامک ایسپیکٹ, پولیٹیکل, وہ سارے دیتا ہے. پھر اس میں یہ بھی کہتا ہے for all the religions of pre-modern traditional societies, Islam is the most vital. It is a crusading faith whose energy appears to be renewed and militant. اس طرح اس نے کافی سارے مختلف اینگلز لیے ہیں اور کافی سارے حقائق میں نے آپ کو صرف, اور یہ 2000 کی اپروچ کے 2000 پہنچے گا اس کے ساتھ کیا ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی. اور اسلام کا جو کہتے ہیں ریلیجیس ریوائول اس وقت دنیا میں جب کہا جائے تو اس سے مراد اسلامک ریوائول. امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں اگر بات ہو ریسرجنس کسی سویلائزیشن کی ریسرجنس کی تو مینز اسلامک ریسرجنس. اگر ریلیجیس ریوائول کا نام لیا جائے اٹ مینز اسلامک ریوائول, کیونکہ یہی موسٹ وائٹل ریلیجن ہے, سویلائزیشن ہے اور کلچر ہے. اگر کلچرل ریولوشن کی بات ہو تو مینز اسلام, کیونکہ یہ ہے جو اپنی کلچر, سویلائزیشن, اپنے ریلیجن اور اپنی چیزوں کو چلا رہا ہے. باقی تو ہر جگہ فریڈم کے نام پہ ڈس انٹیگریشن اور کولیپس ہے. تو اس طرح یہ ان چیزوں کو ڈسکس کر کے جن کا ہم نے ذکر کیا. آگے پھر ایک اور پوائنٹ جو میں نے جو بیان کیا تھا نا کہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے سوشل آرڈر, سول آرڈرز اور پولیٹیکل آرڈرز کے فیلیور کے بعد اسلام ایز اے بیٹر آپشن ٹو بی ٹرائیڈ. اور خطرہ فیل کر رہے ہیں کہ کہیں کسی وقت امریکہ ریٹ آف کرائم اور اپنی کرپشن اور اپنے پرابلم کو دیکھتے ہوئے اور یورپین کنٹریز اسلام کو ایز اے سول آرڈر ہی ٹرائی نہ کرنا شروع کر دے. جو میں نے بیان کیا اس کے وہ کہتے ہیں اسلام بیٹر فٹس 1990 دین 1890. کتنی بڑی عجیب بات کی. یعنی انالیسز ان کا اکیڈیمک انالیسز یہ تھے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن ہے, پچھلی صدیوں کا تھا.
مگر اب یہ جو پریکٹیکل ریالٹی سامنے آئی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جتنا 1890 میں فٹ ہوتا تھا اس سے بدرجہ بہتر 1990 میں اسلام فٹسٹ ریلیجن ہے، اور جو اگلی صدی آئے گی دا موسٹ فٹسٹ ریلیجن آف دا ٹائم ہو جائے گا۔ یہ جو ہے اسلام بیٹر فٹس ان 1990 دین 1890، یہ اس کے سول ایسپیکٹس کو، اس کے پیونیٹیو ایسپیکٹس کو، پینل ایسپیکٹس کو، اکنامک ایسپیکٹس کو جو نان ایکسپلوئٹیشن بیسڈ ایسپیکٹس ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ وہ میگا پولیٹیکل کنڈیشنز اور ریولوشن کے ساتھ ڈیل کر کے واقع بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں نے صرف میں نے عرض کیا تھا کہ یوں ہی میں بائی دی وے وہ میں نے جو عرض کیا، وہ جو کمپیریزن جو کیے ہیں انہوں نے ریٹ آف کرائم کے، وہ میرا خیر ایسی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً اخبارات میں اور مختلف سورسز کے ساتھ آتے رہتے ہیں، ان کو بھی نے لا اینڈ ڈومیسٹک آرڈر کے اینگل سے بھی کمپیریزن کیا ہے۔ اس میں کمپیئر کیا کہ کہاں دبئی میں 0% ریٹ آف کرائم رہا اور کہاں ان کا 5387 اسالٹس پر 5 لاکھ پرسن، یعنی آدھے ملین کے میں سے اتنے ہزار آدمی تھے، ان کے ریٹ یہ تھے، ان کے ریٹ فلاں میں یہ تھے، اور ادھر 0 تھا، وہاں 700۔ اور انہوں نے آگے بیان کیا کہ ایون دا نمبر آف مگنگز ریلیٹو ٹو پاپولیشن واز 778 ٹائمز ہائر ان نیو یارک، 778 گنا زیادہ ہے نیو یارک میں، اور کمپیریزن جب کرتے ہیں دبئی اور سعودی عرب میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہ 778 گنا فلاں فلاں جرائم میں ان کا ریٹ زیادہ ہے۔ اور اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی بنیادی ریزن سوشیولوجی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ماڈرن سوشیولوجی اینڈ سوفسٹیکیٹڈ اپالوجیز فار کرائمز ڈو ناٹ ایگزسٹ۔ اب اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے تباہی پھیر کے رکھ دیا کہ کیپٹل پنشمنٹ اگر وہاں ہوئی تو بحثیں چھڑ جاتی ہیں کہ جس نے اوکلاہوما بوم میں اگر 250 یا 200 آدمیوں کو یا 100 آدمیوں کو لقمہ اجل بنا دیا، اور الٹیمیٹلی پوری ہیئرنگ کے بعد اس ایک کو پھانسی بھی دی جائے کہ نہیں، اس کے اوپر فلسافیکل سوفسٹیکیٹڈ بحثیں چڑھ جاتی ہیں، سوشولوجیکل بحثیں چڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ اپالوجیز فار کرائمز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ہم کرائمز کی طرف اپالوجیٹک رویہ رکھ لیا ہے، اسلام نان اپالوجیٹک ہے، وہ کرائم کے بارے میں سوفسٹیکیٹڈ اپالوجیز نہیں دیتا اور سوشولوجیکل اپالوجیز اور سوفسٹیکیشن نہیں دیتا، بلکہ اس کی پیونیٹیو ڈیسیژنز ہیں، اف دیر از کرائم اٹ شوڈ بی فنشڈ۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ایٹیچیوڈ جس پہ ہم کرٹیسائز کرتے رہے وہ پریکٹیکل پرپزز کے لیے پوری ورلڈ میں یہ نتائج پیدا کر رہا ہے، اور اس کو وسیع پیمانے پر ٹرائی کیا جانا چاہیے۔ اس کو بھی خطرہ لے رہے ہیں کہ آگے آنے پر کیا ہوگا۔ اس طرح اسلامک لا اور اکانومی کے اینگل سے بھی کمپیریزن کیا ہے کہ اکانومی کے لیے اس کا جو غیر سودی جو ایٹیچیوڈ ہے اسلام کا، یہ آنے والے وقت میں جو ایکسپلوئٹیشن ہے، یعنی سود کو ریپلیس کرنے کے امکانات وہ لا رہے ہیں، ورلڈ وائڈ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ جس طرح لا اینڈ آرڈر میں وہ بڑھ جائے گا ہر فیلڈ میں، تو وہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس کی اٹریکشن ہے وہ بھی بڑھ سکتی۔ تو الغرض یہ مختلف اینگل سے وہ انالیسس اس کو کر رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ اسلام کا جو رول ہے آنے والی صدی میں، مستقبل میں، وہ بڑا اہم اور وائٹل اور پیوٹل رول ہے، اور انفلوئنشل پوزیشن ہوگی اسلام کو حاصل، اور ضرورت اب اس امر کی یہ ہوگی۔ اور امریکہ کی میں نے ایک بات چھوڑ دی تھی، امریکہ میں اس وقت جو اس کی آبادی کے لیے بات ہم کر رہے تھے، 93 کا جو تھا اس کا آخری جو سرکاری ذرائع میں جو رپورٹس ہوئی تیار، تو اس میں سینس ہے، تو اس میں 68,50,000 امریکہ میں یہ اس کی آبادی تھی، 94-95 میں 70 لاکھ ہو گئی۔ اب اس کی صورت ہے یہودی آبادی کی یہ پوزیشن تھی امریکہ میں، جو امریکہ کی ہم بات کر رہے تھے، کروڑ امریکہ کی کل آبادی 28,19,86,000 تھی اس سروے میں۔ مسلم آبادی کو انہوں نے 33,32,000 ڈکلیئر کیا، اور 1980 میں اس کو یہ نہیں مسلم آبادی تھی، 1980 میں امریکی کل آبادی 22 کروڑ، یعنی جا کے یعنی وہ تھی پچھلا جو اینگل آ رہا ہے، مسلم آبادی 40 لاکھ تھی۔ مسلم آبادی موجودہ اندازے میں ہمارے مسلمانوں کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہے، جس کو وہ 40 لاکھ کے لگ بھگ شو کر رہے ہیں اس وقت۔ 50 لاکھ ہے، کل آبادی 30 کروڑ ہے، تو اس میں 1.75% مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہودی آبادی 2.5% 50% ہے، 2.50% ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق۔ مسلمانوں کی آبادی 2.25% پہنچ چکی ہے۔ جس تناسب سے مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، اگلے 10 سالوں میں یہ یہودیوں کی آبادی 2.5% سے مسلمان سرپاس کر کے آگے بڑھ جائیں گے، جس کو میں نے عرض کیا۔ تو تناسب
اس طرح مساجد اور ان کی تعداد اور ساری وہ چیزیں آ گئی ہیں، ورلڈ وائڈ بھی عرض کر دی ہیں. یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں. اس کی روشنی میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جو گلف وار ہوئی اور وہاں سے لے کے آج جو دوبارہ نئی جنگ کی تیاری ہے عراق پر، یہ اور اوورآل جتنی بھی اس کا رد عمل ایران کے لیے، پاکستان کے لیے طرز عمل، اس کا سوڈان کے لیے، اس کا الجزائر میں، اس کا مصر میں، ٹونیزیا، جہاں جہاں اس کے انٹرسٹ ہیں اور جو بڑھ رہے ہیں، بنیادی ریزن اسلام کے انفلوئنس کو کرٹیل کرنا ہے. اور ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان ہے ہماری امت مسلمہ میں، وہ ایسی قیادت کا فقدان ہے جو امت کو امت کا شعور دے سکے اور ان حقائق کو ریئلائز کروا سکے اور ان کی بنیاد پر ایک امت کو کم از کم اپنے وسائل یکجا کر کے تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، تجارت، صنعت اور دفاع، ان 5 چیزوں پر، یہ میرا بنیادی تھیسز ہے اسلام کا رول جو ہے، ان 5 چیزوں پر امت مسلمہ کو جوائنٹ وینچرز اور جوائنٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. وہ ریجنل بھی ہو سکتی ہیں اور وہ پوری امت کی کولیکٹیو بھی ہو سکتی ہیں. کہ امت کے اندر ایک مشترک IMF قائم کیا جائے، اسلامک مانیٹری فنڈ قائم کیا جائے، جس کے ذریعے کم از کم عالم اسلام کے جو 5 ایشوز ہیں ان کے اوپر جوائنٹ وینچرز ہوں، ریجنل بیسس پر بھی ہوں، اسٹریٹجیز وضع کی جائیں. یعنی تعلیم کو فروغ دینے پر جوائنٹ پروجیکٹس ہوں، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، تجارت اور صنعت کے لیے اور دفاع کے لیے. یہ اس کا وہ حل ہے اور اس سے ایک شعور پیدا ہوگا امت کے امت ہونے کا. OIC کی سطح پہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. ابھی یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ جو مختلف معاہدے ہوئے ہیں سارے، ان کی بنیادوں پر بہر صورت اس شعور کو بیدار کرنے اور ایسی مؤثر قیادت کی ضرورت ہے جو امت کو یونیفائی کر کے ایک امت کی بہت بڑی قوت کے طور پہ لے کے بڑھے اور آنے والے وقت میں اس میگا پولیٹیکل چینجز میں، ورلڈ پولیٹکس میں امت کو صحیح جو رول اور کردار اسلام کا ہونا چاہیے وہ دلا سکے. وما علینا الا البلاغ.